اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پھر اس کا لیکچر نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ یہ بیسک یونٹس کے بارے میں ہے، یعنی بنیادی اکائیوں کے بارے میں ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں میں آپ کو اکائیوں کی جو 2 اقسام ہیں، یعنی یونٹس 2 قسم کے بتا چکا ہوں، بیسک یونٹس اور ڈرائیو یونٹس، یعنی بنیادی اکائیاں اور ماخوذ اکائیاں۔ اب یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی اکائیاں کیا ہوتی ہیں۔ بیسک یونٹس آر یوز فار میئرنگ بیسک کوانٹیٹیز، دے آر پریپیئرڈ وداؤٹ یوزنگ ادر یونٹس، یعنی یہ ایسی اکائیاں ہیں جو بنیادی مقداروں، بنیادی کوانٹیٹیز، بیسک کوانٹیٹیز کے استعمال کی میئرنگ یا پیمائش کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی وہ اکائیاں جو بیسک کوانٹیٹیز کی میئرمنٹ کے لیے استعمال ہوں، ہم انہیں بیسک یونٹس کہتے ہیں۔ انہیں ہم دوسری اکائیوں کی مدد کے بغیر تیار کرتے ہیں، اسی لیے یہ بیسکس بھی کہلاتی ہیں۔ میٹر، کلو گرام اینڈ سیکنڈ آر دا بیسک یونٹس آف لینتھ، ماس اینڈ ٹائم۔ یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ میٹر، کلو گرام اور سیکنڈ یہ بنیادی اکائیاں ہیں، بیسک یونٹس ہیں، لینتھ، ماس اور ٹائم کے رسپیکٹیولی۔ یعنی میٹر جو ہے لینتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کلو گرام ماس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سیکنڈ ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ یونٹ کس طرح بنائے گئے دوسری اکائیوں کی مدد کے بغیر؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میٹر کو سمجھتے ہیں۔ میٹر کا تعین کرنے کے لیے یا اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سائنٹسٹس نے سب سے پہلے ایک خاص مٹیریل کی راڈ تیار کی۔ یہ خاص مٹیریل پلاٹینیم، ایریڈیم، ایلوئے تھا، یعنی 2 میٹل کو مکس کر کے ایک مٹیریل تیار کیا گیا۔ تو اس قسم کے مٹیریل کو ہم ایلوئے یعنی بھرت کہتے ہیں۔ تو پلاٹینیم ایریڈیم کی ایک راڈ تیار کی انہوں نے، اور اس راڈ پر سائنسدانوں نے 2 نشان لگا دیے، ایک نشان ایک سرے پر اور دوسرا نشان دوسرے سرے پر، اور ان دونوں نشانوں کے درمیان کے ڈسٹینس کو میٹر کہہ دیا گیا۔ یعنی یہ آرڈینری ہے، یہ جو ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں امیج میں، تصویر میں، ویڈیو کے اندر، اس میں یہ جو ڈسٹینس انہوں نے طے کیا ہے، یہ دوسری کسی یونٹ کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس کو خود انہوں نے ایک راڈ تیار کرنے کے بعد اس راڈ پر 2 نشان لگا دیے گئے، اور ان دونوں نشانوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو 1 میٹر کہہ دیا گیا۔ گویا میٹر کو اختیاری طور پر، آرڈینری طور پر تیار کیا گیا۔ تو اس طرح دوسری اکائی سے چونکہ مدد نہیں لی گئی، لہذا یہ ایک بیسک یونٹ بن جاتا ہے لینتھ کے لیے۔ اور یہ جو سلاخ ہے، راڈ، ان کا جو ایک انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ اینڈ میئر ان پیرس، نیئر پیرس، ایک ادارہ ہے، یہ بین الاقوامی ادارہ اوزان و پیمائش کہلاتا ہے۔ یہ پیرس کے نزدیک ہے، یہ فرانس میں۔ تو 1900 غالباً 60 کا زمانہ تھا، اس کے قریب یہ چیزیں طے کی گئی، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں کئی قسم کے مختلف سسٹم استعمال ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے سائنسدانوں کو پریشانیاں تھیں، کیونکہ کسی ملک میں کوئی نظام رائج تھا، کسی ملک میں کوئی نظام رائج تھا۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے پھر یہ ایک میٹنگ کی گئی تھی کئی ممالک کے سائنسدانوں نے، اور اس میں یہ چیزیں طے کی گئی تاکہ آپس میں معلومات ایکسچینج کرنے میں، معلومات کے تبادلے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میٹر چونکہ ایک لمبا ناپ ہے، اس لیے اس
سے چھوٹی اکائیاں پھر تیار کی گئی جو اس کی سب یونٹس کہلاتی ہیں، یعنی سب یونٹس آف میٹر۔ سب سے پہلا یونٹ جو ہے اس کا ڈیسی میٹر ہے۔ ڈیسی میٹر، ڈی فار ڈیسی، اور ڈیسی کا مطلب ہے دسواں، یعنی 1/10، دسواں حصہ کسی بھی چیز کا۔ ڈیسی کا اپنا مطلب صرف دسواں حصہ ہے۔ تو میٹر کے جب 10 برابر حصے کیے جاتے ہیں تو اس میں سے پھر ہر حصہ ڈیسی میٹر یعنی میٹر کا 10واں حصہ کہلاتا ہے، یعنی 1 ڈی ایم 1 ڈیسی میٹر از اکول ٹو 1/10 میٹر۔ اب چونکہ ایک میٹر کے 10 حصے کیے جاتے ہیں اکول برابر، تو سیدھی سی بات ہے ایک میٹر میں 10 ڈیسی میٹر ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں 10 ڈیسی میٹر از اکول ٹو 1 میٹر۔ اور ڈیسی میٹر بھی ایسا یونٹ ہے کہ جو اس سے بھی چھوٹی چیزیں ناپنی ہوں تو کوئی مشکل پیش آتی ہے، لہذا اس سے بھی ایک اگلا چھوٹا یونٹ تیار کیا گیا جسے سینٹی میٹر کا نام دیا گیا۔ سینٹی کا مطلب ہے 100واں حصہ، 100واں یعنی 100th پارٹ آف اینی سبسٹینس۔ تو جب سینٹی میٹر کہیں گے تو میٹر کا 100واں حصہ ہو جائے گا۔ 1 سینٹی میٹر از اکول ٹو 1/100 میٹر، یعنی 1 سینٹی میٹر میٹر کا 100واں حصہ ہے۔ تو سیدھی بات ہے، جب ہم میٹر کے 100 برابر حصے کریں گے اور اسے ہر حصے کو سینٹی میٹر کہیں گے تو 100 سینٹی میٹر مل کر 1 میٹر بنے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا ہم لکھتے ہیں 100 سینٹی میٹر از اکول ٹو 1 میٹر۔ اور یہ سینٹی میٹر اسٹوڈنٹس یا یوزر کوئی بھی ایزیلی دیکھ سکتا ہے۔ عام اسکیل جو اسٹوڈنٹس اپنے کلاس میں استعمال کرتے ہیں لائن وغیرہ کھینچنے کے لیے، اس پر یہ سینٹی میٹر کا سائز لکھا ہوا ہوتا ہے، بآسانی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سی ایم ہی لکھا ہوگا۔ ایک سائڈ پہ انچ لکھا ہوتا ہے اسکیل پر، دوسری سائڈ پر سی ایم لکھا ہوتا ہے۔ تو 0 سینٹی میٹر سے 1 سینٹی میٹر تک کا جو لینتھ ہوتی ہے وہ 1 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور اسی طرح 1 سینٹی میٹر سے 2 سینٹی میٹر تک وہ بھی 1 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ سینٹی میٹر بھی ایک ایسا ناپ ہے کہ کئی جگہ یہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے پھر اس سے اگلا مزید چھوٹا ناپ تیار کیا گیا، اس سے ملی میٹر کا نام دیا گیا۔ ملی کا مطلب ہے ہزارواں، یعنی 1 ملی از اکول ٹو 1/1000، یعنی کسی بھی چیز کا ہزارواں حصہ ملی کہلاتا ہے۔ ملی کا مطلب ہی ہزارواں حصہ ہے، تو ملی میٹر میٹر کا ہزارواں حصہ، تو سیدھا مطلب بن جائے گا 1 ملی میٹر از اکول ٹو 1/1000 میٹر، یعنی ایک میٹر کا ہزارواں حصہ 1 ملی میٹر ہوتا ہے۔ اور جب میٹر کے ہم 1000 برابر حصے کریں گے اور ہر حصے کو ملی میٹر کہیں گے تو 1000 ملی میٹر ملیں گے تو 1 میٹر بنے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں 1000 ملی میٹر از اکول ٹو 1 میٹر۔ اور یہ ملی میٹر کافی چھوٹا ناپ ہے، اگرچہ تقریباً ایک یہ چھوٹی والی چیونٹی ہوتی ہے وہ تقریباً ملی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے، لیکن سائنس میں ایسے بہت سے حساب کتاب آتے ہیں جہاں ملی میٹر بھی بڑا ناپ بن جاتا ہے۔ اس سے بھی چھوٹے سائز کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے بھی چھوٹی لینتھ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے اس قسم کے ناپ کے لیے، پیمائش کے لیے، میجرمنٹ کے لیے پھر مائکرو میٹر یونٹ تیار کیا گیا۔ مائکرو کا لفظی مطلب تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز تنی، اسمالسٹ، لیکن فزکس یا میتھ میں مائکرو کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ ہے 1/10 لاکھ، یعنی کسی چیز کا 10 لاکھواں حصہ۔ مائکرو میٹر کا مطلب ہو جائے گا 1 میٹر کا 10 لاکھواں حصہ۔ 1 مائکرو میٹر از اکول ٹو 1/10 لاکھ میٹر، یعنی 1 مائکرو میٹر 1/10 لاکھ میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ 1 میٹر کے 10 لاکھ برابر حصے کرتے ہیں تو وہ جو چھوٹا سا حصہ ملے گا وہ 1 مائکرو میٹر ملے گا۔ یہ جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے یو سے ملتی جلتی، اسی کو مائکرو کہا جاتا ہے، یعنی یہ مائکرو کی سمبل ہے۔ اور کیونکہ مائکرو میٹر میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے تو سیدھی سی بات ہو گئی 10 لاکھ مائکرو میٹر، 10 لاکھ مائکرو میٹر از اکول ٹو 1 میٹر ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو ہے کافی چھوٹا ناپ ہے۔ یہ عام زندگی میں تو خیر استعمال نہیں ہوتا، البتہ سائنس میں اس کا استعمال کئی جگہوں پر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیکٹیریا وغیرہ کو ناپنا ہے،
یا وائرس وغیرہ کو ناپنا ہے، یا سیل کا سائز لینا ہے، یا سیل کے اندر آرگینلز ہوتے ہیں جو اس کے عضوی مختلف قسم کے پارٹس، وہ بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، سیل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس قسم کے سائز کو ناپنے کے لیے مائکرو میٹر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس سے بعد اگلی چیز جو ہے کلو گرام ہے، وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اب ہم لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔